السلام علیکم، میرے چینل کا نام لائف چینجنگ ہے اور آج ہم موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ کنٹینیو کریں گے، یعنی کہ پارٹ 4۔ اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ تو چلیے کنٹینیو کرتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ۔ موسیٰ علیہ السلام نے کئی کرشمے دکھائے، اس کے باوجود مصری لوگوں نے اللہ پر یقین کرنے سے انکار کر دیا۔ اللہ نے بار بار عذاب بھیجے۔ لوگ موسیٰ علیہ السلام سے التجا کرتے اس وعدے کے ساتھ کہ اسرائیلیوں کو آزاد کر دیں گے، لیکن ہر بار وہ وعدے سے مکر جاتے۔ آخر میں اللہ نے اپنے رحم کو کھینچ لیا اور موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنے لوگوں کے ساتھ مصر چھوڑ دیں۔ لوگ اپنا سامان اور سب کچھ لیے موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چل دیے۔ اتنی بڑی تعداد میں کوچ کرنے کو بعد میں ہجرت کہا گیا۔ موسیٰ علیہ السلام رات کے اندھیرے میں لوگوں کو لے کر لال سمندر کی جانب چلے گئے۔ فرعون کو احساس ہوا کہ اسرائیلیوں نے شہر چھوڑ دیا تھا۔ وہ بہت طیش میں آ گیا۔ اس نے فوج کو اسرائیلیوں کو پیچھا کر کے گرفتار کرنے کو کہا۔ صبح صبح اسرائیلی لال سمندر پہنچ گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام نے پلٹ کر دیکھا تو فرعون کی فوج قریب آتی جا رہی تھی۔ ان کو احساس ہوا کہ وہ جلد ہی پکڑے جائیں گے۔ سامنے لال سمندر تھا اور پیچھے فرعون کی فوج۔ خوف اور گھبراہٹ سارے لوگوں میں پھیل گئی۔ موسیٰ علیہ السلام لال سمندر کے کنارے گئے۔ اس وقت عیسیٰ علیہ السلام موسیٰ علیہ السلام کی طرف پلٹے اور پوچھا، ہمارے سامنے ناقابل گزر سمندر ہے اور ہمارا دشمن پیچھے سے قریب آ رہا ہے۔ یقیناً ہم موت سے نہیں بچ سکتے، لیکن موسیٰ علیہ السلام نہیں گھبرائے۔ وہ خاموشی سے کھڑے رہے اور اللہ کے وعدہ پورا کرنے کا انتظار کرنے لگے کہ وہ اسرائیلیوں کو آزاد کریں گے۔ اسی وقت اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ اپنی چھڑی سمندر پہ مارو۔ موسیٰ علیہ السلام نے حکم کی تعظیم کی۔ ایک طوفانی ہوا چلنے لگی اور سمندر چکر کھانے لگا، اور اچانک سمندر دو حصوں میں بٹ گیا اور ایک راستہ نظر آنے لگا چل کر جانے کے لیے۔ یہ ایک معجزہ تھا۔ موسیٰ علیہ السلام تب اپنے لوگوں کو لے کر سمندر کے راستے آگے بڑھے۔ ان کے دونوں طرف لہریں پہاڑوں کی طرح کھڑی ہو گئیں۔ موسیٰ علیہ السلام نے یقین کر لیا کہ ہر ایک شخص حفاظت سے سمندر کے پار ہو جائے۔ موسیٰ علیہ السلام نے مڑ کے دیکھا کہ فرعون اور اس کی فوج ان کی جانب آ رہی ہے۔ فرعون اور اس کی فوج نے یہ معجزہ دیکھا تھا، لیکن فرعون ایک بناوٹی انسان تھا۔ وہ اس معجزے کا سہ لینا چاہتا تھا، اس لیے اپنے لوگوں پر چلایا، دیکھا میرے حکم سے سمندر کا راستہ کھل گیا تاکہ ہم ان کو گرفتار کر لیں۔ بہتے ہوئے پانی میں چلنے لگے تاکہ ان کو پکڑ لیں، لیکن وہ جب بیچ سمندر میں پہنچے تو پانی نے انہیں زور سے مارا۔ فرعون کو احساس ہو گیا کہ وہ مرنے والا ہے۔ وہ خوف سے چلایا، میں یقین کرتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور میں تیرا غلام بنتا ہوں۔ لیکن تب تک بہت دیر ہو چکی تھی۔ یہاں فرعون کی ظلم اور زیادتی کا خاتمہ ہوا اور لہریں اس کے جسم کو کنارے لے آئیں۔ جب مصریوں نے دیکھا جس آدمی کی وہ عبادت کرتے تھے اور جسے وہ خدا مانتے تھے، وہ اپنی موت تک کو نہیں بچا سکا اور وہ سمجھ گئے کہ وہ خدا ہی تھا ہی نہیں۔ اللہ نے اسرائیلیوں کی رہنمائی کی اور وہ حفاظت سے مصر کے باہر لے گئے۔ کچھ دن مسلسل ریگستان میں چلنے کی وجہ سے وہ پیاسے ہو گئے۔ تب اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ چھڑی سے چٹان پر وار کرو۔ پھر ایک معجزہ ہوا، اس چٹان سے 12 پانی کے جھرنے نکلے۔ ہر جھرنا 12 الگ الگ قبیلوں کے لیے تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس لیے کیا کہ پانی کو لے کر کسی طرح کا جھگڑا نہ ہو۔
تپتے ہوئے سورج سے حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ نے بادل بھی بھیجے، اور جب ان کو بھوک لگی تو انہوں نے خاص مزیدار کھانا بھیجا۔ لیکن اللہ کے اس نعمت کے باوجود کئی لوگ موسیٰ علیہ السلام سے شکایت کرتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ڈانٹا اور یاد دلایا کہ تم ابھی ابھی غلامی کی زندگی سے آزاد ہوئے ہو۔ انہوں نے کہا کہ خوش رہو اور اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرو۔ اسرائیلی لوگ بہت پھوٹے ہوئے اور مایوسی سے بھرے ہوئے تھے۔ وہ گناہ اور بے ایمانی سے بچ نہیں سکے۔ آسمان سے اتری خاص نعمتیں کھا کھا کے تھک چکے تھے۔ حیران تھے کہ واقعی میں کوئی کنعان نام کی جگہ ہے۔ لوگ کئی دنوں تک ریگستان میں سفر کرتے رہے۔ وہ بنا منزل جانے رات دن صبح سے شام سفر کرتے رہے۔ آخر کار وہ سینائی شہر میں داخل ہو گئے۔ موسیٰ علیہ السلام کو یاد آیا یہ وہی جگہ ہے جہاں اللہ تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا تھا۔ مصر جانے سے پہلے موسیٰ علیہ السلام نے پہاڑ پر چڑھنے کا فیصلہ لیا، اس لیے انہوں نے اپنے بھائی کو بلایا اور لوگوں کو ان کی سرپرستی میں دے دیا۔ پہاڑ پر چڑھنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 30 دن روزے رکھنے کا حکم دیا۔ 13 دن بعد اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 10 روزے اور رکھنے کو کہا۔ جب روزے پورے ہو گئے تو موسیٰ علیہ السلام پھر تیار تھے اللہ سے کلام کرنے کے لیے۔ وہ پھر پہاڑ چڑھنے لگے تھے۔ پہاڑ چڑھنا بہت مشکل اور تکلیف بھرا تھا۔ جب وہ پہاڑ کے عروج پر پہنچ گئے تو اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک ایسی چیز دی جس میں اسرائیلیوں کو حکومت کے دائرے میں کرنے کے خاص قانون لکھے گئے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام کو گئے ہوئے 40 دن ہو گئے تھے، لہٰذا لوگ بے چین ہونے لگے۔ وہ بچوں کی طرح نادانیاں کرنے لگے، شکایتیں کرنے لگے۔ ان کے بیچ شخص تھا جو شیطانی فطرت کا تھا۔ اس نے کہا کہ ہمیں ایک نئے رہبر کی ضرورت ہے۔ شاید موسیٰ علیہ السلام تم لوگوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں۔ ایک سچے آدمی کی تلاش کرنے کے لیے ایک رہبر کی ضرورت ہے۔ اس نے اسرائیلیوں کو زور دے کر کہا، میں تمہیں وہ اللہ بتاؤں گا۔ پہلے اس نے سب کے زیورات اکٹھے کیے، پھر اس نے زمین میں گڈھا کھودا اور اس نے سب لوگوں کے زیورات کو اس گڈھے کے اندر رکھ دیا اور پھر اس کے اوپر آگ جلائی۔ اس نے اس پگھلے ہوئے سونے سے ایک بکری کا مجسمہ بنایا جیسے کہ اس نے خدا بنایا ہو۔ موسیٰ علیہ السلام کے بھائی ہارون علیہ السلام پہلے مقابلہ کرنے میں ڈرے۔ جب انہوں نے مجسمہ دیکھا تو کہا، تم ایک عظیم گناہ کر رہے ہو۔ وہ چلائے۔ انہوں نے اس عمل کے نتیجے سے آگاہ کیا، ہم اس کی بت کی عبادت تب تک کریں گے کہ موسیٰ علیہ السلام جب تک نہیں آتے۔ انہوں نے کہا، اللہ میں یقین کرنے والوں نے بت پرستوں سے خود کو الگ کر لیا۔ وہ ہارون علیہ السلام کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام لوٹے تو انہوں نے لوگوں کو بت کے سامنے ناچتے دیکھا۔ ان کا دل شرم اور غصے سے بھر گیا۔ انہوں نے لکھا ہوا فرمان غصے میں زمین پر پھینک دیا۔ پھر انہوں نے ہارون کی داڑھی اور بال کھینچے۔ تم نے لوگوں کو یہ کرتے دیکھا تو تم نے انہیں روکا کیوں نہیں؟ تم لڑے کیوں نہیں؟ ارے بھائی، میری داڑھی چھوڑیں، وہ مجھے مارنے والے تھے۔ پھر ہارون علیہ السلام کی لاچاری سمجھ گئے اور حالت کو سکون اور عقل مندی سے قابو کرنے لگے۔ موسیٰ علیہ السلام نے سامری کو بلایا اور کہا، یہاں سے چلے جاؤ، تم ساری زندگی اکیلے رہو گے۔ موسیٰ علیہ السلام نے انہیں ضلع بدر کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام جانتے تھے کہ اللہ انہیں بت پرستی کی سزا دیں گے، اس لیے انہوں نے ہر قبیلوں سے 70 بزرگ چنے اور انہیں حکم دیا، اللہ کی جانب مڑو اور تم نے جو کیا اس کے لیے پچھتاوا دکھاؤ۔
وہ پہاڑ سینائی پر 70 لوگوں کے ساتھ چڑھنے لگے۔ وہ عروج پر پہنچے تو موسیٰ علیہ السلام نے سبھی لوگوں کو انتظار کرنے کو کہا اور خود آگے بڑھ گئے۔ پھر آپ اللہ تعالیٰ سے کلام کرنے لگے۔ بزرگ موسیٰ علیہ السلام سے بات کرتے سن رہے تھے لیکن انہیں دیکھ نہیں سکتے تھے۔ موسیٰ علیہ السلام جب کچھ دیر بعد لوٹے تو ان کے بزرگوں نے کہا، اے موسیٰ، ہم تمہارے بات پر تب تک یقین نہیں کریں گے جب تک ہم خود اللہ کو نہ دیکھیں۔ ان کی ناجائز ضد کا صلہ انہیں یہ ملا کہ ایک زلزلے نے سب کو فوراً ہلف کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اداس تھے۔ وہ حیران تھے کہ اسرائیلیوں کو کیا جواب دیں گے۔ یہ 70 آدمی ان سب میں سب سے عمدہ تھے۔ موسیٰ علیہ السلام اللہ کی طرف مڑے اور معافی مانگی۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کی دعا قبول کی اور انہیں پھر سے ایک زندگی دی۔ اسرائیلی کئی سالوں تک ریگستان میں بھٹکتے رہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو ان کی جہالت سے بہت تکلیف ہو رہی تھی۔ وہ لوگوں کی خاطر تکلیف اٹھا رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ اسرائیلیوں کی گناہوں کی وجہ سے منزل تک نہیں پہنچا رہے تھے۔ کچھ سال بعد ہارون علیہ السلام ریگستان بھٹکتے ہوئے انتقال کر گئے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کے موت کا وقت آیا، موت کے فرشتے موسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے۔ موسیٰ علیہ السلام نے موت کے فرشتے کی آنکھ پر وار کیا۔ فرشتہ واپس اللہ کے پاس پہنچا اور کہا، آپ نے مجھے ایسے غلام کے پاس بھیجا جو مرنا ہی نہیں چاہتا۔ تب اللہ تعالیٰ نے کہا، ان کے پاس واپس جاؤ۔ جب تم ملو تو ان سے کہنا کہ اپنا ہاتھ بیل کر پیٹھ پر رکھو۔ جتنے بال ان کے ہتھیلی کے نیچے آئیں گے اتنے سال کا اضافہ ان کی زندگی میں ہوگا۔ موت کا فرشتہ واپس آئے اور اللہ کا پیغام موسیٰ علیہ السلام کو سنایا۔ اس کے بعد کیا ہوگا؟ موت فرشتے نے کہا، تو اسے ابھی آ جانے دو۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا۔ موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے التجا کی کہ مقدس جگہ کے پاس موت آئے تاکہ اس مقدس جگہ کو قریب سے دیکھ سکیں۔ اللہ تعالیٰ نے التجا قبول کی اور کچھ وقت کے بعد موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ موسیٰ علیہ السلام جسے اللہ سے بات کرتے تھے، بہت وفاداری اور اطمینانی روح سے ان کا انتقال ہو گیا۔ تو یہاں تک تھا موسیٰ علیہ السلام کا کمپلیٹ واقعہ۔ آپ کو یہ واقعہ کیسا لگا اور آپ نیکسٹ کون سی پروفٹ کا واقعہ سننا پسند کریں گے؟ پلیز مجھے کامنٹس میں بتائیں، اور اگر آپ میرے چینل پر نیو ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ سے کوئی بھی پروفٹ سیریز مس نہ ہو۔ ملتے ہیں نیکسٹ پروفٹ سیریز کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔